اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک کے حوالہ سے ایک خوبصورت پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی غلامی کرنے والے عظیم ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علاقہ کی پہچان، میرے بہت پیارے دوست جناب محترم قاری نصیر احمد رضا صاحب تشریف فرما ہے۔ محترم قاری صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا، وقت نکالا۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کرنا یہ خود اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو سارے کا سارا قرآن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بنا کے اتارا ہے۔ اس کلام مجید میں کہیں پر اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کا ذکر کیا، کہیں پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف واللیل کا ذکر کیا، کہیں پہ یاسین ارشاد فرما کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کا ذکر کیا، کہیں پہ یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں پہ مزمل فرمایا۔ تو گویا سارے کا سارا قرآن اگر ہم پڑھتے چلے جائیں تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت نظر آتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے بعد صحابہ کرام کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو جمیع صحابہ کرام نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں بیان کی ہیں۔ کسی صحابی نے نظم کی صورت میں نعت کہی، کسی صحابی نے نثر کی صورت میں نعت کہی۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کا سلسلہ یہ ابد سے ہے اور تا قیامت انشاءاللہ تعالی یہ جاری و ساری رہے گا۔ پھر اگر نظم کی صورت میں دیکھیں تو صحابہ کرام میں معروف صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ پھر اگر نظم کی ہی صورت میں دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کم و بیش 140 سے زائد صحابہ کرام نظر آتے ہیں جنہوں نے نظم کی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھی۔ تو یہ نعت کا سلسلہ اس انداز سے جاری ہے کہ جاری فرمانے والا خود اللہ ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ سنت تا قیامت جاری رہے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے ساتھ جڑنے والا ہر انسان اللہ رب العزت نے اس نعت گو کو بھی عظمت عطا فرمائی، عزتیں عطا فرمائی، علاقہ میں، معاشرہ میں، پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے انہیں شہرت عطا فرمائی۔ تو آج ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین ملک وال کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک عظیم نعت خان جناب محترم قاری نصیر احمد رضا صاحب تشریف فرما ہے۔ میں جناب محترم نصیر احمد رضا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی طرف آتا ہوں، اور آپ سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ کو نعت پڑھتے ہوئے ہم نے بچپن سے دیکھا، تو آپ نے نعت پڑھنے کا آغاز کب کیا؟ آپ کو اس کا شوق اور لگن کب ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ احسان صاحب، بہت مہربانی، آپ نے مجھے یہ شرف بخشا، جس قابل سمجھا، آپ نے مجھے ٹائم دیا، بہت مہربانی۔ حضور، پہلی بات یہ ہوا کہ میرے والد صاحب بھی ثنا خان تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک پیدائشی طور پہ ہی مجھے شوق بھی تھا، اور ان کی نعت سن کے
مجھے شوق پیدا ہوا ماشاء اللہ اور شروع سے جو گائیڈ لائن تھی وہ ان سے لی، سبحان ان کی اللہ رہنمائی میں ہی نعت پڑھنا شروع کی بچپن سے ہی۔ سبحان اللہ پھر جب اسکول میں داخل ہوا تو اسکول میں پرائمری مڈل میں جب گیا تو باقاعدہ طور پہ کمپٹیشن میں جب میں گیا تھا اچھا وہ 94 اور 84 85 کے، ماشاء اللہ، یعنی کم و بیش آج سے 35-40 سال پہلے، جی جی۔ ماشاء اللہ۔ تو اس وقت ہمارا ڈسٹرکٹ گجرات ہوا کرتا تھا، ہم، تو پہلے مرکز میں، پھر زون میں، پھر ڈسٹرکٹ میں گجرات میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے، والدین کی دعاؤں سے میں نے تقریباً 8 جگہ بھی ٹاپ کیا۔ ماشاء اللہ تو اسکول میں ماشاء اللہ بہت اس حوالے سے میری آنر بھی تھی، استاد بھی احترام کرتے تھے کہ ہمارے اسکول کا سیرا ہے، ماشاء اللہ بچپن سے یہ نعت سبحان کا ہوا ہے، اللہ نعت کا۔ سبحان اللہ۔ گویا یہ نعت کی لگن اور نعت کا ذوق آپ کو بچپن سے اپنے والدین سے نصیب ہوا جی ہے، بالکل، والدین سے۔ ماشاء اللہ۔ باقی آغاز میں جب آپ نے نعت پڑھنا شروع کیا تو وہ پہلا کلام کون سا ہے جو آپ نے گھر سے سنا اور آپ کو لگن پیدا ہوئی کہ اب میں پڑھنا شروع کروں؟ وہ تو بزرگ پنجابی میں کلام پڑھا کرتے تھے، تو پنجابی کے نعت ہوتے تھے، لیکن جب باقاعدہ اسکول میں جاتے ہیں مقابلے کے لیے وہاں تو وہ اردو کلام ہی ہاں چلتا جی، ہے۔ جب میں نے پہلا کلام کمپٹیشن میں مقابلے میں پڑھا تھا، اچھا وہ فخری صاحب ہیں شاعر، ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا کلام تھا اردو کا: کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، واہ واہ مجھ کو واہ، تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ کاش وہ چہرہ واہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ بات سنتا میں کبھی، پوچھتا مانی ان کے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ کو تقدیر نے اس دور میں دیکھا ہوتا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، واہ 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 واہ، بہت پیارا کلام۔ تو یہ بچپن سے اسکول دور سے آپ نے اس انداز سے مقابلوں میں آنا شروع کیا، جی جی۔ پھر یہ تو اب بچپن کا دور ہے، یہ اسکولوں میں گزرتا ہے، پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے بڑی بڑی محافل میں الحمدللہ آقا کی ثناخوانی کی ہے، تو اسکول سے لے کر پھر یہ محافل تک کا سلسلہ یہ کیسے جاری ہوا؟ اسکول کے بعد جب میں کالج میں گیا، کالج میں میں نے مقابلہ میں حصہ تو نہیں لیا، ویسے میرا نام سے یعنی اس حوالے سے میرا تعارف تھا اچھا کہ ثنا خان ہے، ماشاء اللہ تو میرے اللہ پاک ان کو رحمت فرمائے مرزا محمد عارف نعیم صاحب، ہاں ہاں بہت پیارے دوست تھے، سبحان اللہ، تو وہ میرے کلاس فیلو بھی تھے۔ اچھا جی ہاں، تو انہوں نے پھر وہ محفلوں میں جب آگے جاتے پورے ڈسٹرکٹ میں تو ہم اکٹھے محفل میں جاتے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ ظہیر صاحب اور قلب ناب کے ساتھ بھی کافی سفر جا رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر وہ سلسلہ محفل کا شروع ہوا۔ جی معزز ناظرین، میں یہاں کوٹ کرتا چلوں کہ بچپن سے ہم نے جناب محترم قاری نصیر احمد رضا صاحب، محترم حافظ عبداللہ ظہیر صاحب
محترم صادق پیرزادہ صاحب، اور جن کا ذکر کیا محترم میاں نصیر احمد رضا صاحب نے، ہمارے بہت پیارے دوست اور ہمارے علاقے کی شان تھے جناب محترم مرزا محمد عارف نعیم صاحب، اللہ ان کو گلی کی رحمت کرے۔ تو ہم نے ان کو پڑھتے سنا، ان کے ساتھ محفل میں ہم نے حاضری دی، یہ ہماری موٹیویشن کا باعث تھے پورے علاقہ کے لیے۔ تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ الحمدللہ اس وقت ابھی میرا بھی آغاز تھا، نقابت کیا کرتا تھا، تو ساتھیوں کے ساتھ مل کر کئی راتیں دور دراز کا سفر کرنے، پھر ساری رات کے سفر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کا ذکر ہونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا ذکر ہونا، پھر عجیب سی ایک کیفیت اور روحانیت تھی۔ تو اس دور سے کم و بیش آج سے کوئی 20 سال پہلے کا یہ عرصہ ہے کہ ہماری ایک سنگت، دوستی اور محبت ہے۔ تو اسی تناظر میں میں نے میاں نصیر احمد رضا صاحب سے عرض کیا تھا کہ ہم مل بیٹھیں اور اپنے سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے کوئی ایک اچھا میسیج اور اچھا ایک پیغام چھوڑیں۔ تو آپ نے سنا کہ محترم میاں نصیر احمد رضا صاحب نے کس انداز سے بچپن میں اپنے والدین سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو سنا۔ تو گویا یہاں پہ ایک میسیج جو ہمیں ملتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائیں اور گٹی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنے کا درس دیں، تو پھر اولادیں بھی کوئی قاری بنتا ہے، کوئی نعت خوان بنتا ہے، کوئی علامہ بنتا ہے۔ تو اس میں اولاد کی تربیت میں والدین کا بڑا خاص کردار ہوتا ہے۔ تو میں اب محترم میاں نصیر احمد رضا صاحب سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا پیارا کلام سنائیں کہ جس کو سن کر ہم مدینہ کی سیر کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر زمانے میرا جاری ترانہ ان کا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہر سبحان اللہ۔ زمانے میرا جاری ترانہ ان کا، واہ واہ، وہ بھی ان کا، وہ بھی ان کا ہی تھا، یہ بھی زمانہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ان کا، وہ بھی ان کا ہی تھا، یہ بھی زمانہ ان کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر زمانے میرا اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آبا کے بھی آبا تھے اسی در کے غلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آبا کے بھی آبا تھے اسی در کے غلام، اس حوالے سے میں نوکر ہوں پرانا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حوالے سے میں نوکر ہوں پرانا ان کا، ہر زمانے
میرا اور شعر سماعت کیجیے میں تو حسنین کریمین ہاں ہاں شفیع لایا ہائے ہوں ہائے سبحان اللہ میں تو حسنین کریمین شفیع لایا ہوں کہ مجھ پہ راضی رہے مجھ پہ سبحان راضی اللہ رہے حشر میں نانا ہائے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ پہ راضی راضی رہے حشر میں نانا ان کا سبحان اللہ ہر زمانے میرا وقت پڑ جانے پہ ہر چیز لٹا دے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ وقت پڑ جانے پہ ہر چیز لٹا دیتے گئے منفرد ہے واہ واہ منفرد ہے سب گھرانوں سے گھرانا ان کا سبحان اللہ منفرد ہے سب گھرانوں سے گھرانا ان کا سبحان وہ اللہ بھی ان کا ہی تھا یہ بھی زمانہ ان کا ہر زمانے میں رہا واہ 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 سبحان اللہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے تو سامعین آپ نے سماعت کیا بہت پیارا کلام جناب محترم میاں نصیر احمد رضا صاحب نے آپ کی سماعتوں تک پہنچایا ہم وقت کے پیش نظر یہاں پہ اختتام کی طرف آتے ہوئے ہمارے ایک بچھڑ جانے والے ایک عظیم نعت خان جناب محترم خالد حسنین خالد بھائی اس دور میں اگر دیکھا جائے تو خالد حسنین خالد نعت کی دنیا میں انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا ہے بے شک کوئی شک نہیں یہ وہ دور تھا جس دور میں گلیمرزم بڑی عروج کی طرف جا رہا تھا جب معاشرے میں ہر فیلڈ کے اندر چمک اور دمک تھی تو نعت کی دنیا میں بھی ہمیں ایسے بڑے نعت خان دیکھنے والے نظر آئے جنہوں نے اس معاشرے کی چمک دمک کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اسی ماحول میں ڈالنا شروع کیا لیکن اس چمک دمک کے دور کے باوجود محترم خالد حسنین خالد کی ذات پر نہ اس کو چمک کا اثر ہوا نہ دنیا سازی کا اثر ہوا بے شک بلکہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو اسی طرح لگن میں ڈوب کر ذوق کے ساتھ اور عشق کے ساتھ یوں پڑھا کہ آپ کو سنتے ہوئے ہمیں اسلاف کی یاد آتی تھی بے شک کیوں نہیں تو میں اسی تناظر میں آپ سے عرض کروں گا کہ محترم خالد بھائی کے لیے آپ کیا الفاظ ادا کرنا چاہیں گے کہ اس دور میں ان کا چلے جانا ہم سے بچھڑ جانا یہ بہت بڑا گیپ ہے محترم میں اپنے احساسات اس طرح بیان کروں گا کہ خالد بھائی جیسا نعت خان شاید ہی کوئی پھر ہمیں ملے خالد صاحب کو میں اس وقت جانتا ہوں جب ان کے بھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی وہ اچھا بچپن سے
آج سے غالباً 27-28 سال پہلے کی ہماری سنگت دوستی، جب وہ چک شہزاد میں پڑھتے تھے ماشاء اللہ مدرسہ میں، ہمیں پہلے ملاقات تھی. اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ وہ ورک بھی کرتے رہے، تنظیمی کام بھی کرتے رہے. ماشاء اللہ لیکن محفل میں بھی خالد صاحب سے میں بہت پیار کرتا تھا. ماشاء اللہ. میرے اگر کوئی فیوریٹ نعت خان ہے نا رسید تھا، وہ خالد صاحب سے. واہ واہ واہ. اور میں کوشش کرتا ہوں، میرا اپنا انداز ہے، ہر بندہ ایک جیسا نہیں، اس کی کاپی بھی نہیں کر سکتا، نہ بالکل وہ اسی زیادہ طرح. بن سکتا ہے، بالکل لیکن اسی کوشش طرح. کرتا ہوں کہ خالد صاحب کا کلام پڑھوں، کیونکہ واہ وہ واہ واہ. کلام بھی ایسے پڑھتے تھے جو عارفانہ کلام خاص کر کے. ہاں اس کے بعد سبحان اچھے اللہ. کلام نہیں پڑھتے تھے، بڑا پختہ کلام، اور آواز کیا کمال کی تھی. سبحان اللہ. اللہ پاک خالد بھائی کے درجات بلند فرماوے آمین. فرمائے. تو ہمیں بہت لاس ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے ہمیں کہ ایک اتنا اچھا نعت خان جس کو لوگ سن کے محفلوں میں جاتے تھے، محفل سنتے تھے، واہ واہ اور واہ. ان کو دیکھ کے کئی لوگوں نے نعتیں پڑھنا شروع کی بالکل اسی طرح. کہ ہم خالد صاحب کی کاپی کریں، ان جیسا پڑھیں. اللہ پاک ان کو سبحان اللہ. درجہ. محترم خالد بھائی کی نعتوں سے موٹیویشن کا ہمیں کئی انداز سے رنگ ملتا ہے کہ محترم خالد حسنین خالد صاحب کو سن کر لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. ابھی یہ 2 ماہ پہلے میاں چنو میں درس عرفان القرآن کے لیے میرا جانا ہوا، تو وہاں پہ اس محفل میں میں نے کم از کم کوئی 8 سے 10 لڑکوں کو دیکھا، نعت پڑھنے والے عظیم پیارے نعت خان، سارے ینگ اور جوان تھے. اور مزے کی بات جس نے مجھے بہت متاثر کیا کہ جو جوان بھی نعت پڑھنے کے لیے آیا، یا کلام خالد بھائی کا تھا یا محترم سید زبیب مسعود شاہ صاحب کا، لے بھی انہی کی، ترنم بھی انہی کا، انداز اور رنگ بھی انہی کا. تو میں نے بعد میں ان کو ملاقات میں بڑا اپریشیٹ کیا کہ اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نعت کو نعت سمجھ کے پڑھیں، اسی ادب کے ساتھ، بالکل اسی تازگی کے ساتھ، اسی چاشنی کے ساتھ. اگر ہم نعت میں ڈوب کر ایک ایک لفظ کو ادب کے ساتھ آقا کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں گے تو پھر وہاں سے فیض بھی نصیب ہوگا، بالکل پھر حجابات بھی اٹھیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری اور حضوری بھی نصیب ہوگی. بالکل. محترم نصیر بھائی، آپ ہمیں اگر کوئی خالد بھائی کا پڑھا ہوا کلام کوئی ہمیں سنا دیں. عارفانہ کلام ہے، اس جی کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں. ماشاء خالد بھائی اللہ. نے پڑھا ہے اور باقی نعت خانوں نے پڑھا ہے. ماشاء اللہ. خالد بھائی نے بھی پڑھا ہے. میں پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے. سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. سبحان اللہ. قربان دل و جان ہے میرے آقا، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری سبحان اللہ. ہے، قربان دل و جان ہے میرے آقا، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صورت ایسی کہ یوسف بھی غلامی کرے، صورت ایسی کہ یوسف بھی غلامی
واہ واہ سبحان اللہ قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے سبحان اللہ کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری واہ سبحان اللہ ہے یہ دل بھی تمہارا ہے میرے آقا یہ دل بھی سبحان اللہ تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برام کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دیوان پوش میرے دین بن جاوے جوتی تے میں یار دے پیریاں جے سونا میرے دکھ وچ راضی جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں غلام فریدان کتے مل پر سونا تے میں رو رو آنکھ سناواں تے آکھاں یہ دل بھی تمہارا ہے میرے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے سائے میں تمہارے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ معزز ناظرین و سامعین یہ ماہ جمادی الثانی ہے اور ماہ جمادی الثانی کی نسبت خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ اور صاحب مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اس لیے آج کے پروگرام کے اختتام پر ہم حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے سلام کی طرف آئیں گے۔ سامعین، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو دیکھیں، ہر صحابی شان والا ہے، ہر صحابی عظمت اور مقام والا ہے، لیکن حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی اعتبارات سے منفرد شان حاصل ہے۔ ان میں سے اگر میں ذکر کروں تو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں
کہ جن کی 4 نسلوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات! پھر اگر صحابہ کرام میں دیکھیں تو جیسا میں نے عرض کیا کہ ہر صحابی کا ایک الگ مقام ہے، مرتبہ ہے، انفرادیت ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد کو اگر دیکھیں تو کم و بیش 1,14,000 یا 1,24,000 یا 1,80,000 تک کے قریب کا ہمیں فگر ملتا ہے۔ لیکن جمیع صحابہ کرام کو اگر دیکھیں گے، کسی صحابی کا تعارف صحابیت خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کروایا، سبحان اللہ، سبحان کسی صحابی کا تعارف صحابیت دیگر صحابہ نے کروایا، کسی کو تابعین نے بتایا کہ یہ صحابی ہیں، اور ہمیں بعض صحابہ کے حوالے سے کتب سے، تاریخ سے ہمیں پتہ چلا۔ لیکن تاریخ صحابہ میں صرف ایک یہ صحابی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہیں کہ جن کو صحابی خود اللہ نے فرمایا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جب اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں واقعہ ہجرت کو بیان کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ سبحان اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ میرے محبوب اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، سبحان اللہ، اپنے مصابہت والے ساتھی سے فرما رہے تھے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو بکر الصدیق کی صحابیت پر سند کے طور پہ اللہ کا کلام پیش ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت خود حضرت ابو بکر الصدیق کی صحابیت کو بیان فرماتا ہے۔ تو سوچیں کہ جس کی صحابیت کا اعلان خود اللہ کر رہا ہو، پھر اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ بہت بہت تو چونکہ وقت مختصر ہے، میں محترم میاں نصیر احمد رضا صاحب آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اب اختتام پر جناب محترم حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں کوئی ہدیہ منقبت پیش فرمائیں۔ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، واہ واہ، سبحان اللہ، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا، سبحان اللہ، اسلام نو ضرورت جس ویل پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویل پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا، سبحان اللہ، پوچھیا سی کہ صحابی کہ دسو پسند کیے، پوچھیا سی کہ صحابی کہ دسو پسند کیے، فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا
اقرار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو معزز ناظرین و سامعین، آج آپ نے جناب محترم میاں نصیر احمد رضا صاحب کو سنا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم میاں صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ تعالی ناظرین و سامعین، یہ اس طرح کا سلسلہ محبت انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کا کما حق کو ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.